تو اگرچہ قرآن میں صراحت کے ساتھ یہ بات مذکور نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں صغرا کبرا یہ وارد ہوئے ہیں جن کو جوڑ کر نتیجہ نکالا جا سکتا ہے۔ یہ بات آئی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں، سورہ صف میں۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا قرآن مجید اور دین حق اسلام دے کر، تاکہ اسے غالب کریں تمام ادیان پر، پورے کے پورے دین پر، پورے نظام زندگی پر۔ اب وہ کشاکش اپنے کلائمیکس کو پہنچنے والی ہے کہ اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے یہودی اور ان کے سپورٹرز وہ کھڑے ہو جائیں گے پوری طاقت کے ساتھ، اور بظاہر ایسا محسوس ہوگا کہ اسلام جو ہے اس کا چراغ گل ہو جائے گا۔ اتنی طاقت ان کے پاس ہے، اتنے وسائل ان کے پاس ہیں کہ بظاہر عالم اسلام کے اندر کوئی سکت نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان میں نظام خلافت قائم کیا جا سکے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیسے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ یقیناً ایک ایسی بات ہے کہ جس کے ضمن میں کافی کچھ اختلافات کی گنجائش ہوگی۔ آپ میری بات پر ٹھنڈے دل سے غور کریں، اور پھر اگر اس میں کوئی خلا محسوس کرے، یہ محسوس کرے کہ کہیں دلیل کی زنجیر ٹوٹ رہی ہے، تو پھر مجھے متنبہ کریں گے تو میں آپ کا ممنون اور مشکور ہوں گا۔ سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عالمی نظام خلافت دنیا کی تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر مبرم وہ ہے کہ جو بالکل پختہ تقدیر ہو، جس کے ادھر سے ادھر ٹلنے کا کوئی سوال نہ ہو۔ ایک تقدیر معلق ہوتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دعا سے ٹل جاتی ہے، اور ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے کہ جس کے ٹلنے کا، جس کے نہ واقع ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ تو عالمی نظام خلافت کا قیام دنیا کی تقدیر مبرم ہے۔ اس کو میں دو حصوں میں ٹیکل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان قرآن پر ہے، ہمارا ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، ہم آپ کے فرامین اور فرمودات کو مانتے ہیں، اور پھر خاص طور پر عہد حاضر میں مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کچھ ترجمان القرآن لوگوں کو پیدا کرتا رہا ہے۔ جیسے کہ ایک زمانے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خطاب دیا گیا تھا کہ ترجمان القرآن ہے یہ۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو پورا شہر گونج گیا تھا، صلو علی ترجمان القرآن، آؤ چلو نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤ اس شخص کے کہ جو قرآن کا ترجمان تھا۔ عہد حاضر میں ترجمان القرآن کا وہی مقام میرے نزدیک علامہ اقبال کو حاصل ہے۔ میں اصل میں قرآن، پھر احادیث نبویہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر علامہ اقبال کے کچھ شعروں کے ذریعے سے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تقدیر مبرم ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کیجئے تو اگرچہ قرآن میں صراحت کے ساتھ یہ بات مذکور نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں صغرا کبرا یہ وارد ہوئے ہیں جن کو جوڑ کر نتیجہ نکالا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات جان لیجئے کہ جہاں قرآن مجید کے اندر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کہ بات پورے طور پر صراحت کے ساتھ سامنے نہ آ رہی ہو، اشارات موجود ہوں، تو ان کی وضاحت کرنا یہ فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن، یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ جو کچھ لوگوں کے لیے ہم نے نازل کیا ہے اسے لوگوں پر آپ واضح کر دیں۔ تو احادیث کے اندر قرآن کا حبل اللہ ہونا واضح کیا، اور ترجمان القرآن نے بھی اس کی خوبصورت ترجمانی۔ اس اعتبار سے قرآن میں صغرا و کبرا ہے۔ صغرا میں اسے قرار دے رہا ہوں کہ 3 مقامات پر قرآن مجید میں یہ بات آئی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں، سورہ صف میں۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا قرآن مجید اور دین حق اسلام دے کر، تاکہ اسے غالب کریں تمام ادیان پر، پورے کے پورے دین پر، پورے نظام زندگی پر۔ یہ 3 دفعہ ہے، اور 2 مقامات جو میں نے آج شروع میں تلاوت کیے ان میں اس کے ساتھ ایک آیت جڑ کر آئی ہے، اور اس کا تعلق یہود سے ہے۔ دونوں مقامات پر، سورہ توبہ میں بھی اور سورہ صف میں بھی، اس سے پہلے یہود کا ذکر ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم،
یہ یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، حالانکہ اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اس کے بعد وہ آیت آئی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ وہ آیت دوبارہ سورہ توبہ میں بھی آئے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. یہ چاہتے ہیں یہ یہودی کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے اس نور کی تکمیل فرمائے. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ. پھر وہی آیت آ گئی، وہی ہے کہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، قرآن حکیم اور دین حق، اسلام کا مکمل نظام حیات کہ جو عدل اجتماعی کی کامل ترین شکل ہے، تاکہ اسے غالب کرے، قائم کرے، نافذ کرے، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو. تو پہلی آیت میں جو کشاکش جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کا میں آخر میں تذکرہ کروں گا کہ اب وہ کشاکش اپنے کلائمیکس کو پہنچنے والی ہے کہ اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے یہودی اور ان کے سپورٹرز وہ کھڑے ہو جائیں گے پوری طاقت کے ساتھ، اور بظاہر ایسا محسوس ہوگا کہ اسلام جو ہے اس کا چراغ گل ہو جائے گا. اتنی طاقت ان کے پاس ہے، اتنے وسائل ان کے پاس ہیں کہ بظاہر عالم اسلام کے اندر کوئی سکت نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے. لیکن بہرحال اللہ کا فیصلہ تو یہی ہے. اللہ تعالیٰ تو اللہ متم نورہ، اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا. وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. ایک مثبت انداز بیان ہے اور ایک منفی انداز ہے. اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے. تو منفی اور مثبت دونوں اندازوں میں بات کی اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اٹل ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ تقدیر مبرم ہے. اچھا یہ تو صغرا ہے، کبرا کیا ہے؟ کبرا یہ کہ حضور کو بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لیے. یہ 5 مرتبہ قرآن میں آیا. میں نے صرف 2 جگہوں سے آیات کوٹ کی ہیں. ایک تو سورہ اعراف میں فرمایا گیا، اے نبی کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف. میں عرب کی طرف نہیں آیا، میں صرف قریش کے لیے رسول نہیں ہوں، میں صرف بنی اسماعیل کے لیے رسول نہیں ہوں، میں صرف جزیرہ نما عرب کے رہنے والوں کے لیے رسول نہیں ہوں. انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اور سورہ سبا کے اندر یہ میرے نزدیک اس موضوع پر قرآن مجید کا ضربہ سلام ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محمد ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. اب یہ صغرا کبرا جوڑیے. حضور کا مقصد بعثت دین کا غلبہ، بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے. گویا کہ یہ مقصد بعثت کب مکمل ہوگا؟ جب کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو جائے، ورنہ تو حضور کا مقصد بعثت مکمل نہیں ہے. اسی کو کہا تھا اقبال نے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی. کہ عالمی نظام خلافت دنیا کی تقدیر مبرم ہے. تقدیر مبرم وہ ہے کہ جو بالکل پختہ تقدیر ہو، جس کے ادھر سے ادھر ٹلنے کا کوئی سوال نہ ہو. ایک تقدیر معلق ہوتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دعا سے ٹل جاتی ہے، اور ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے کہ جس کے ٹلنے کا، جس کے نہ واقع ہونے کا کوئی امکان نہیں. تو عالمی نظام خلافت کا قیام دنیا کی تقدیر مبرم ہے. اور پھر علامہ اقبال کے کچھ شعروں کے ذریعے سے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تقدیر مبرم ہے، یہ ہو کر رہے گا.